السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی جو میری ویڈیو ہے نا، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل کے بچے کام سیکھ رہے ہیں نا، 1 سال یا 2 سال کام کرنے کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا استاد بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، تو اگر رنگ پسٹن ڈال لینا، رنگ پسٹن ڈالنا اگر تھوڑا بہت سیکھ لینا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم استاد بن گئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بات کو غور سے سنو، سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ جب تک آپ کو استاد صاحب اجازت نہ دینا کہ بیٹا جاؤ آپ دکان لگاؤ، تو اس وقت تک آپ نے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، تو بے شک آپ کو 3 سال لگ جائیں، بے شک 4 سال لگ جائیں، بے شک 5 سال لگ جائیں۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، جب آپ کو استاد صاحب کہے کہ بیٹا جائیں اب جو ہے نا اب اپنی روزی لائق ہو جاؤ، آپ اپنی شاپ بناؤ، تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، میری بات کو جو ہے نا غور سے سنیں، سمجھے اور اس کے اوپر عمل کریں آپ۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، اصل میں انجن جو ہوتا ہے نا، انجن فٹ کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ انجن فٹ کرنا اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، مین چیز جو ہوتی ہے نا، مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فالٹ کو پکڑنا۔ مسنگ کیوں کر رہا ہے، کرنٹ کس چیز میں نہیں آ رہا، کس چیز کا فالٹ ہے۔ اچھا، گاڑی ٹھاکے جو بجا رہی ہے، ٹھاکے بج رہے ہیں، کس وجہ سے بج رہے ہیں؟ پلگ شارٹ ہے یا پلگ کوئل شارٹ ہے یا سی ڈی یونٹ شارٹ ہے یا کس چیز میں فالٹ ہے؟ فالٹ پکڑنے میں وقت لگتا ہے، زیادہ وقت یہ لگتا ہے۔ انجن سیکھنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، انسان کے اپنے ذہن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے عرصے میں وہ جو ہے نا کام جو ہے نا سیکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، اس کے بعد جو وقت لگتا ہے نا، وہ وقت کس چیز پہ لگتا ہے؟ وہ فالٹ پکڑنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو ہے نا گاڑی مسنگ کیوں کر رہی ہے، کس چیز میں فالٹ ہے؟ یا آئل پمپ سے کیوں نہیں کام کر رہا، کیا چیز میں فالٹ ہے، کس چیز میں فالٹ ہے؟ اچھا، اس کے بعد گاڑی کا آئل پمپ کی بھی کام کر رہا ہے، گاڑی گرم کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کو سیکھتے سیکھتے ٹائم لگ جاتا ہے پیارے دوستوں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے نا چھٹی نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، تو آپ جو ہے نا بالکل بھی چھٹی نہ کیا کریں، روزانہ شاپ پر جایا کریں اور شاپ کو جو ہے نا مکمل ٹائم دیا کریں، استاد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک جو ٹائم ہے، دکان کا جو ٹائمنگ ہے، مطلب آپ نے وہ ٹائمنگ پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، تو جب آپ کو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، کچھ جو شاگرد ہوتے ہیں، کچھ جو بھائی ہوتے ہیں کام سیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا سیکھنے کے بعد اپنی جاب شاپ بتا دیتے ہیں، تو ابھی ان کو پراپر اور ریگولر طریقے سے سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کس چیز میں ہے، فالٹ کس چیز میں ہے۔ تو اس لیے وہ کچھ جو ہے ہمارے دوست ہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو خراد والا کام ہوتا ہے وہ بھی آپ اچھے مکینک سے کروایا کریں، اچھے خرادیے سے کام کروایا کریں۔ انجن کو فٹ کرتے وقت بہت سا کام خرادیہ کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارا دوستوں، ہم جب انجن کرتے ہیں تو اس میں آدھا کام ہم کو جو ہے نا خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارا دوستوں، اچھا اس کے بعد گیئر شافٹ کا جو ہے نا اگر سپرنگ ٹوٹ گیا ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، گیئر شافٹ کا جو سپرنگ ہے وہ اگر ٹوٹ گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو چھوٹی گراری ہوتی ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے گیئر شافٹ والا سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے پیارا دوستوں، وہ سپرنگ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو آپ نے ایسے سمجھا ہے کہ سپرنگ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ چھوٹی گراری نے سلپ ماری ہوئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے کیس بھی آ جاتے ہیں، تو آپ کسٹمر کے سامنے جب کلچ بکسے والا پارٹ کھولیں گے، ٹھیک ہے، جب چھوٹی گراری کھولیں گے، کلچ بکسہ مکمل کھولیں گے، جب گیئر شافٹ کے اوپر جب جائیں گے، جب گیئر شافٹ کو کھولنے لگیں گے، کھولیں گے تو اس کے اوپر سپرنگ تو وہ لگا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے دوستوں، تو پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ مسئلہ کس چیز میں ہے، فالٹ کس چیز میں ہے۔ تو اس طرح کے فالٹ آ جاتے ہیں جس کو فالٹ کو سمجھنے کے لیے وقت لگ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یوں نہ سمجھا کریں 1 سال گزرنے کے بعد یا 2 سال گزرنے کے بعد آپ تو ہم جی رنگ پسٹن ڈال لیتے ہیں، آپ ہم گاڑی کر جاتے ہیں، نہیں نہیں، یہ غلطی کبھی نہ کریں۔
جب آپ کو استاد صاحب دل سے چھٹی دے، کہے کہ جاؤ بیٹا آپ جو ہے آپ روزی لائق ہو، جاؤ اپنی شاپ بناؤ، پھر جا کے آپ اپنی شاپ لگانی ہے، ورنہ نہیں لگانی، بے شک 4 سال لگ جائیں، بے شک 5 سال لگ جائیں، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ تو استاد صاحبان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ آج کل کا جو دور مہنگائی کا چل رہا ہے، یہ پیارے جو چھوٹے چھوٹے بچے کے گھر سے آتے ہیں، کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ان کا حق یہ بنتا ہے ان کو وہ ہنر دکھائیں، ہنر سکھائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا اس چیز میں یہ فالٹ ہوتا ہے، اس چیز میں یہ فالٹ ہوتا ہے، یوں کیا کریں، یوں خیال رکھا کریں، اس چیز کا سمجھایا کریں، بتایا کریں۔ بھائی ہنر دینا جو ہے نا ثواب کا کام ہے، نیکی ہے، آگے ہنر پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ہنر ہے۔ کوئی غریب آدمی، کوئی غریب کا بچہ کام سیکھ جائے گا، وہ اپنی شاپ لگائے گا تو آپ کو دعا دے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا کریں یہ کام سیکھ جائے گا تو یہ میری روزی جو ہے یہ بالکل نہ سوچا کریں۔ وہ روزی کی مالک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، روزی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ تو میرے الحمدللہ 3 شاگرد ہیں، 2 شاگردوں نے اپنی دکان لگائی ہوئی، اپنی شاپ لگائی ہوئی، وہ ماشاءاللہ اچھے ٹاپ پر جا رہے ہیں، تو کام اچھا جا رہا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ استاد صاحب جب آپ کو اجازت دے، جب آپ کو کہے کہ بیٹا جائیں آپ، اب آپ روزی لائق ہیں، جائیں آپ اپنی شاپ لگائیں، تو تب جا کے آپ نے شاپ لگانی ہے۔ تو کچھ اس طرح کے بھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، بہت ٹف مسئلے ہوتے ہیں، بہت مشکل اس طرح کے مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ فالٹ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیا پیارے دوستو۔ ایک فالٹ کو پکڑنے میں بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھا کریں۔ اور میرا ویڈیو پیغام دینے کا مقصد یہ ہے، ناراض نہ ہو، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کروں گا، ٹھیک ہے پیارے دوستو، میری بات کا برا بھی نہ ہونا۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے دوستو، اچھا ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں ابھی کام سیکھ رہا تھا، میں جس استاد صاحب کے پاس کام سیکھ رہا تھا وہ گاڑی جو ہے نا کیا مسنگ کر رہی تھی، 125 تھا اور غالباً میرے خیال 12 ماڈل تھا یا 14 ماڈل، اس طرح کا ماڈل تھا، بہت پرانا تھا، تو وہ مسنگ کر رہا تھا۔ تو وہ بات ہمارے استاد صاحب کو جو ہے نا فالٹ پکڑنے میں تھوڑا مطلب ٹائم لگ رہا تھا۔ استاد صاحب نے اس کا کاربوریٹر بھی مطلب اچھی طرح سے واش کیا، اس کو مطلب اس کی سب جو سی ڈی یونٹ ہوتی ہے، پلگ کوئل ہوتی ہے، کڑا، سب چیز استاد صاحب نے بڑی کوشش کی۔ ہمارے استاد صاحب نے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے اوپر جو ہے نا لگایا، اس کو چیک کیا، سب چیز اس کی ایک تو زیڈ کر کے اس کو چیک کیا کہ مسئلہ کس چیز میں آ رہا ہے۔ بیٹا تو وین ون اب دکان تیری بیٹا کھلی پہ یا بند ہے؟ ون شاباش شیر ون، دکان کا خیال کرنا، ویڈیو آپ بڑھا دیں۔ تو استاد صاحب جو ہے نا وہ چیک کر رہا تھا کہ مسئلہ کس چیز میں ہے، فالٹ کیا ہے۔ وہ فالٹ ہمارے استاد صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اچھا اس نے پلگ بھی چینج کر کے دیکھ لیا، اس کے بعد اس نے کاربوریٹر کی بھی تسلی کر لی، سی ڈی یونٹ، پلگ کوئل کڑا، سب چیز اوکے تھا، سب چیز اوکے تھی، کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں تھا۔ اس میں مسئلہ کیا تھا، اس کی فالٹ کیا تھا، وہ استاد صاحب نے خود وہ کیا تھا۔ تو وہ جو ہمارے استاد صاحب کے استاد تھے نا وہ آ رہے تھے اچانک، ویسے بائی چانس آ رہے تھے، ٹھیک ہے پیارے دوستو، بائی چانس ویسے اس شاپ پر آئے۔ استاد کے استاد صاحب نے آتے ہی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس چیز میں یہ فالٹ ہے، گاڑی میں یہ فالٹ ہے، اس فالٹ کی وجہ سے گاڑی جو مسنگ کر رہی ہے۔ وہ فالٹ کیا تھا، وہ مسئلہ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے دوستو، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ وہ فالٹ اور مسئلہ یہ تھا، سیٹ کے اوپر جو ہے نا پیارے دوستو شاپر چڑھا ہوا تھا۔ 125 کے اوپر جب سیٹ کے اوپر شاپر لگاتے ہیں نا تو اس کا اصولاً طریقہ یہ ہے وہ نیچے کی طرح اس کو کاٹ دیں، جہاں سے فلٹر ہوتا ہے، جہاں سے ہاؤس ہے، اس کا فلٹر جہاں سے ہوا لیتا ہے نا، سانس لیتا ہے پیارے دوستو، تو اس جگہ شاپر کو کاٹ لینا چاہیے، شاپر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جس نے بھی اس کے اوپر شاپر لگایا تھا، شاپر لگانے کے بعد ہی گاڑی مسئلہ دی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب جب آئے نا تو اس نے ہمارے استاد صاحب سے کہا، اور اس طرح کان سے بھی پکڑا اس طرح، اور ہمارے استاد صاحب سے کہا کہ بیٹا
فلٹر کے آگے سامنے سے شاپر آیا ہوا ہے، فلٹر شاپر آیا ہوا ہے، شاپر آپ ہٹائیں، گاڑی اوکے ہو جائے گی، فٹ ہو جائے گی۔ استاد صاحب نے کہا اس کی سیٹ کھولو جی۔ اب سب شاگرد ہم نے اس کی سیٹ کھولی، سیٹ کھولنے کے بعد اس کا شاپر جو اس نے نیچے سے کسی نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو استاد صاحب نے جیسے ہی وہ اس کا شاپر جو ہے نا کاٹا سائز کے مطابق، اس سائڈ سے ہم کاٹ لیتے ہیں جہاں سے نا ہاؤس پیپ جہاں سے ہوا لیتا ہے، ہم اس سائڈ سے وہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی استاد صاحب نے وہ جگہ سے کاٹا شاپر، پھر سیٹ لگائی، گاڑی بالکل اوکے ہو گئی، بالکل مسنگ وغیرہ ختم۔ اب یہ دیکھیں پیارے دوستو، اگر اس طرح کا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے۔ ہم کسی اور دوست کے پاس بائک لے جاتے، یار دیکھیں یہ بائک کو کیا مسئلہ ہو گیا، مسنگ کر رہی ہے، سیٹ نہیں ہو رہی۔ اچھا وہ اور مکینک جو ہے نا وہ 10 آدمیوں کو کسی اور سے کہتا کہ بھئی اس کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے فالٹ کیا ہے، گاڑی مسنگ کر رہی تھی، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس طرح جو ہے نا دکانداری خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ اچھا ایک اور فالٹ آیا تھا اس طرح جب میں کام سیکھ رہا تھا، ایک اور بائک آئی تھی، غالباً سٹی تھی یا چائنا تھی، کوئی 10-12 ماڈل تھی۔ وہ جو ہے نا پیارے دوستو اس کو گاڑی کو سٹارٹ کریں تو وہ مسنگ نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب اس کو جو مطلب روڈ کے اوپر چلائے نا، چلانے کے بعد تھوڑی سی سپیڈ دے، مطلب آدھے کلومیٹر کے بعد، 1 کلومیٹر یا آدھے کلومیٹر کے جانے کے بعد گاڑی کو جو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے جو ہے نا اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا۔ سپیڈ میں، سلو میں نہیں، سپیڈ میں فل سپیڈ دیں نا آپ گاڑی کو مطلب بھگائیں تو 1 کلومیٹر آدھے کلومیٹر جانے کے بعد جو ہے نا گاڑی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا جو ہے نا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس گاڑی کو سلو کر دیتے تھے آپ، سلو کرنے کے بعد پھر گاڑی اوکے ہو جاتی تھی، فٹ ہو جاتی تھی۔ اچھا پھر اس کا وہی مسئلہ، تو جب روڈ کے اوپر اس کو چلاتے تھے، چلانے کے بعد 1 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا پھر گاڑی میں سے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ فالٹ استاد صاحب نے اس کا فلٹر اپنا کیا کہتے ہیں کاربوریٹر سیٹنگ وغیرہ کی، مسئلہ ویسے فلٹر تبدیل کیا ہے، یہ وہ نئے نیو پرانے ماڈل کے لگائے، اس کو کٹ مٹ کی جیسے وہ ہوتے ہیں جگاڑ، مگر مسئلہ ویسے کا ویسے۔ استاد صاحب نے اس کا سی ڈی آئی یونٹ تبدیل کیا، پلگ کوئل تبدیل کی، کڑا تبدیل کیا، مسئلہ ویسے کا ویسے۔ اچھا تو استاد صاحب نے بڑی کوشش کی، مسئلہ ویسے کا ویسے۔ پھر استاد صاحب نے فالٹ کیا پکڑا، استاد صاحب نے کہا اس کا جو ہے نا ہیڈ سلنڈر اتاریں آپ، اس کے وال لیک ہو رہے ہیں، گاڑی فل پریشر میں جو ہے نا وال اس کے لیک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کا ہیڈ سلنڈر اتارا، ہیڈ سلنڈر اتارنے کے بعد استاد صاحب نے جب اس کو چیک کیا تو اس میں فالٹ کیا تھا، اس کا 150 کا بور ہوا تھا، تو اندر سے سلیپ کمزور ہوئی پڑی تھی، جب گاڑی سپیڈ پکڑتی تھی نا تو پریشر لیک ہو جاتا تھا، مسئلہ یہ تھا۔ لیکن اگر وہ ہمارے پاس آتی تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہ آتی، یہ مسئلہ کیا ہے، ہم تو کاربوریٹر بھی تبدیل کرتے، جو کچھ بھی تبدیل کرتے، گاڑی کی ویسے کی ویسی حالت ہونی تھی۔ استاد صاحب نے پھر کہا ہے کہ جاؤ بیٹا اس کا 0 کا پسٹن لو، 0 کی سلیپ لگوا کے لے آؤ، فٹ کروا کے لے آؤ کھراد والے سے۔ ہم نے 0 کا پسٹن لیا، کھراد والے کے پاس گئے، بور کروا کے لے آئے، 0 نمبر کا وال وغیرہ سیٹنگ کروا کے لے آئے، استاد صاحب نے فٹ کی، اوکے ہو گئی گاڑی، اوکے ہو گئی، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، میرا کہنے کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کہ فالٹ آ جاتے ہیں کہ انسان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا کہ کس اس میں فالٹ آ رہا ہے۔ اچھا میں جب استاد صاحب کے پاس کام سیکھ رہا تھا تو گاڑی جو ہے نا فرنٹ والی ہیڈ سے آگے والی پلیٹ سے نا سٹارٹ والی جگہ سے لیکنگ کرتی تھی۔ اب استاد صاحب شاپ پر نہیں تھا، جمعے کا دن تھا، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے اس کے جو ہے نا جین تبدیل کیے، گیس کٹ تبدیل کی، مطلب مجھ سے جو ہوتا تھا میں نے کیا، گاڑی لیکنگ ویسے کی ویسی تھی۔ اب میں پریشان، گاڑی کو سٹارٹ کریں تو آگے سے نہ سٹارٹ والے قابلے سے نہ لیکنگ کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے اس کے واشلیں تبدیل کی، اس کے بند نٹ لگائے، کھلے نٹ لگائے، جو کچھ مجھ سے ہوتا تھا نا میں نے کیا، گاڑی جو ہے نا لیکنگ بند ہونے کا نام لے رہی۔ اب استاد سے باہر جمعہ نماز پڑھ کے آئے
تو میں نے کہا استاد جی یہ مسئلہ ہے، یہ فالٹ ہے. میں نے تو بڑی کوشش کی. استاد صاحب نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، کہاں سے لیکنگ کر رہی ہے؟ میں نے کہا استاد جی اوپر والے اسٹڈ سے. استاد صاحب نے کہا وہ اسٹڈ کھولے آپ. میں نے اس کو اسٹڈ کو جب کھولا نا تو پیارے دوستوں وہ جو ہے نا تھوڑا سا سلپ تھا، فل ٹائٹ نہیں ہوتا تھا. مطلب میں نے تو اس کو گزارے سے ٹائٹ کیا نا، فل ٹائٹ نہیں کیا. تو استاد صاحب نے اس کو جیسے فل ٹائٹ کیا نا وہ سلپ ہو گیا. پھر استاد صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی اس کی وجہ کیا تھی؟ استاد صاحب نے پھر بتایا کہ بیٹا یہ اسٹڈ میں مسئلہ تھا، اس کا جو اسٹڈ تھا نا یہ لوز تھا، یہ فل ٹائٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ لیکنگ کر رہا تھا. تو پھر استاد صاحب نے جو ہے نا نیو اسٹڈ لیا، اس کا بش لگوایا. نیو اسٹارٹ لگانے کے بعد پھر جب گاڑی فٹ کی تو کوئی لیکنگ نہیں تھی، بالکل اوکے ہو گئی تھی، فٹ ہو گئی تھی. تو مقصد یہ ہے، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے پیارے دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ناراض بھی مت ہونا. اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ مسئلہ کس چیز میں ہے، یہ فالٹ کس چیز میں ہے. اچھا ایک اور بائک تھی، وہ جو ہے نا ٹھاکے بجاتے تھے، ٹھاکے اس کے بجتے تھے، ٹھک پھٹک پھٹک کرتے تھے. ہم نے اس کا پلگ تبدیل کیا، گاڑی ویسے. سی ڈی یونٹ تبدیل کیا، گاڑی ویسے. پلگ کوئل تبدیل کی ویسے. کوئل کڑا نیو تبدیل کیا ویسے. ہم الیکٹریشین کے پاس لے گئے، جی گاڑی چیک کریں آپ کس چیز میں فالٹ ہے، گاڑی کیوں ٹھاکے دے رہی ہے، پلگ شارٹ ہے، کیا مسئلہ ہے. الیکٹریشین نے سب چیز چیک کی، اس نے کہا الیکٹریشین نے کہا بھائی گاڑی کا الیکٹریشین فالٹ نہیں ہے، پلگ کوئل ٹھیک ہے، سی ڈی یونٹ ٹھیک ہے، اس چیز میں فالٹ نہیں ہے، گاڑی کے اندر ہی فالٹ ہے جو ہے، اس کے اندر ہی میں فالٹ ہے جو ہے. الیکٹریشین نے کہا یہ گاڑی آپ لے جائیں، میرے حساب سے اوکے، کرنٹ اوکے ہے. اچھا تو پیارے دوستو اس میں فالٹ کیا تھا؟ اس میں فالٹ یہ تھا اس کے وال ٹیڑھے تھے، ٹھیک ہے. تو گاڑی مطلب جب تھوڑی سی ریس دے نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پلگ کوئل شارٹ ہے یا پلگ شارٹ ہے یا سی ڈی یونٹ شارٹ ہے، ٹھاکے بجتے تھے. تو جب ہم نے اس کا ہیڈ کھولا، وال تبدیل کیے، گاڑی اوکے ہو گئی، فٹ ہو گئی. تو اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا جب میں کام سیکھ رہا تھا ایک اور فالٹ آ گیا تھا. گاڑی جو ہے نا، گاڑی کو آپ ڈبل سٹینڈ پر لگائیں، ٹھیک ہے پیارے دوستو. ڈبل سٹینڈ لگانے کے بعد اس کو ریس دیں، جتنی فل مرضی ریس دیں، مسنگ نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے پیارے دوستو، وہ مسنگ نہیں کرتی تھی. مگر جب جیسے اس کو روڈ کے اوپر چلائیں نا آپ، روڈ کے اوپر تو تھوڑی سی اس کو سپیڈ دیں نا مطلب، تو وہ مسنگ کرنا لگ جاتی تھی. پہلے مسنگ نہیں کرتی تھی، جب رکی ہوئی ہوتی تھی نا یہاں پہ ڈبل سٹینڈ پر لگ کر ہم اس کو جتنی مرضی ریس دیں وہ مسنگ نہیں کرتی تھی. جیسے ہی ہم اس کو روڈ کے اوپر لے کر جائیں نا مطلب جیسے ہم ایکسیلیٹر دیں، ریس دیں، تو وہ مسنگ کرنے لگ جاتی تھی. اب ہم نے بڑا اس کے ساتھ دماغ کھایا، بڑا کوشش کی، بڑی محنت کی، سی ڈی یونٹ تبدیل کیے، پلگ وغیرہ وہ کیے، کاربوریٹر کی سیٹنگ کی، سلو جیٹنگ وغیرہ ساری تبدیل کی، سیٹ کی. مسئلہ ساؤنڈ نہ ہوا، سمجھ میں نہ آ رہا فالٹ کیا ہے. تو اس میں مسئلہ کیا تھا، فالٹ کیا تھا؟ وہ جو کوئل کڑا ہوتا ہے نا، کوئل کڑا کی جو اندر والی سٹارٹنگ کوئل ہوتی ہے نا، وہ ہلکی سی چھٹکی ہوئی تھی، مطلب وہ مضبوط نہیں تھی، ڈھیلی تھی، ٹھیک ہے. جیسے وہ روڈ کے اوپر چڑھتی تھی نا، ہم اس کو ریس دیتے تھے، دباتے تھے، مطلب ایکسیلیٹر دیتے تھے، فل بھاگتی تھی، تو وہ ویبریشن ہوتی تھی نا، ویبریشن کی وجہ سے وہ گاڑی پھر مسنگ کرنا لگ گئی. یہ فالٹ تھا اس کے اوپر. تو پیارے دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے مطلب وہ فالٹ تو چھوٹے ہوتے ہیں مگر مسئلہ بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے دوستو. جب تک آپ کو استاد صاحب اجازت نہ دے کہ جائیں بیٹا آپ اپنی شاپ لگائیں، آپ روزی کے قابل ہیں، تو اس وقت تک آپ نے شاپ نہیں لگانی. بے شک 5 سال گزر جائیں، بے شک 7 سال گزر جائیں، بے شک 8 سال گزر جائیں، آپ استاد صاحب کی اجازت کے بغیر شاپ نہیں لگانی. اور استاد صاحب کی عزت کرنی ہے پیارے دوستو. کسی سے ہنر لینا ہونا ٹھیک ہے، اس کے بھی طریقے ہیں، رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے، عزت کرنی ہوتی ہے. استاد صاحب کی آپ عزت کیا کریں. استاد صاحب آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، ہنر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ عزت کیا کریں، رسپیکٹ کیا کریں.
دیکھیں میں طریقے میں بتاتا ہوں آپ کو، طریقے میں بتاتا ہوں، آپ دیکھنا استاد صاحب آپ کو وہ کیسے ہنر دیتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی استاد صاحب آپ کا کام کرنے کے لیے بیٹھے، آپ نے جو چوکی ہوتی ہے نا وہ فوراً اٹھا کے استاد صاحب کو جا کر دیں، ٹھیک ہے؟ استاد صاحب کی عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے پیارے دوستو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد استاد صاحب جب ہاتھ دھونے لگے، فوراً آپ نے جو وہ برتن ہوتا ہے ہاتھ دھونے والا، جو لوٹا ہے یا بوتل ہے یا پانی کی جو بھی ہے، آپ وہ اٹھا کر فوراً استاد صاحب کے ہاتھ دھلوائیں، وہ فوراً برتن اٹھا لیں۔ استاد صاحب کی عزت کیا کریں یار، استاد صاحب والد صاحب ہوتا ہے، استاد صاحب روحانی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر استاد صاحب غصے میں ڈانٹ بھی دے، مار بھی دے، تو آپ نے یہ بات دل میں کبھی نہیں رکھنی، یوں سمجھنا ہے کہ ہمارے یہ والد صاحب ہے، ہمارے استاد جو ہیں والد صاحب، استاد صاحب والد صاحب کی جگہ پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے دوستو؟ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے استاد صاحب کی عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو؟ اس کے بعد آپ کو دیکھیں استاد صاحب کتنا، پھر آپ کو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو استاد صاحب ہنر دے گا۔ مین چیز ہوتی ہے رسپیکٹ، عزت ہوتی ہے۔ استاد صاحب کی عزت کیا کریں، استاد صاحب کا ادب احترام کیا کریں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد صاحب کہیں گیا ہوا ہے، جیسے استاد صاحب آئے آپ فوراً وہ جگہ سے اٹھ جائیں۔ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، میز ٹیبل پر بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بیٹھیں۔ استاد صاحب جیسے سامنے آئے نا آپ فوراً اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ جگہ چھوڑ دیں، آپ نیچے بیٹھ جایا کریں۔ استاد صاحب کا ادب کیا کریں، خیال کریں، احترام کیا کریں، ٹھیک ہے پیارے دوستو؟ تو اس چیز کے اوپر ہم آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ استاد صاحب آپ کو ضرور سچے دل سے ہنر دے گا انشاءاللہ۔ تو ایک کام اور بھی یہ بھی نہ کیا کریں، ایک استاد صاحب کے بعد ایک سال کسی اور استاد صاحب کے پاس ایک سال، اس طرح نہ کیا کریں، وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں، آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے پیارے دوستو؟ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے پیارے دوستو، اگر دل آزاری ہوگی تو میں معذرت کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بہت شکریہ۔